زندگی شان سے گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھے تو اس شان سے کہ اچھا یہ ان تعبد اللہ، اس کا ترجمہ کبھی کبھی یہ کر دیا جاتا ہے کہ جب تو نماز پڑھ تو اس انداز سے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، ان تعبد اللہ عبادت کا ذکر، جب تو عبادت کر، تیری عبادت اس شان سے ہو۔ نماز ہم محدود کر دیتے ترجمہ کرتے وقت، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے عبادت کا ذکر کیا کہ عبادت کرتے اس شان سے، یعنی نماز، اگر آپ نے صرف نماز ذکر کی تو روزہ چھوٹ گیا، صدقہ چھوٹ گیا، دوسری عبادتیں چھوٹ گئی، لیکن اگر آپ نے مطلقاً کہا کہ عبادت کر اس شان سے کر، تو اب کیا ہوا؟ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ تو اب پتا چلا جب تم سو تو اس انداز سے سو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم پانی پیو تو اس انداز سے پیو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم گفتگو کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم شادی بیاہ کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لین دین کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لوگوں کے ساتھ سلوک کرو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کی پوزیشن میں مومن کا ایک تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اس شان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا، وہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ ناپ تول میں کمی کیسے کرے گا، وہ کسی پر بدنگاہی کیسے کرے گا، وہ کسی کا دل کیسے دکھائے گا، وہ حرام لقمہ کیسے کھائے گا، اللہ اکبر، وہ نمازوں کو ترک کیسے کرے گا، وہ شراب کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا، وہ بدکاریوں کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا، اس لیے کہ اس کا یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے، جس انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی کتنی محتاط ہوگی، اور جب اس شان سے انسان زندگی گزارے گا تو اس کا شمار محسنین میں ہوگا، اہل احسان میں ہوگا، اور اہل احسان کی شان یہ ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ او کما قال، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے۔ اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں دیتا ہے۔ پھر یہاں بات آئی، روزی کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا، لقمہ صرف روزی کو نہیں کہتے۔ روزی جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں، ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں۔ اب پتا چلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہے کہ حضور مختصر جملوں میں سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو تمہیں روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، یعنی پانی برس رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے برس رہا ہے، اناج اگ رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے اگ رہا ہے، لباس مل رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے، سانسیں مل رہی ہے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے، یعنی ہر ضرورت تمہاری جو پوری ہو رہی ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے۔ اب اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کون کمزور لوگ ہیں؟ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، تم گناہ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم پاپ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو وہ کون مبارک لوگ ہیں، وہ کون برکت والے لوگ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ وہ کون کمزور ہے؟ تو ملا علی قاری ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ نہیں جس کو تم جسمانی اعتبار سے کمزور سمجھتے ہو، یہاں کمزور
کمزور سے مراد اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ اکبر جو اس شان سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کثرت روزہ نے، کثرت صوم نے اور ترک نوم نے اور کثرت قیام نے ان لوگوں کو ظاہری طور پر کمزور کر دیا ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے شکستہ دلی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اجابت الغوث علامہ شامی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ علامہ سید محمد ابن عابدین شامی وہ اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کے صدقے میں تم جنگوں میں فتح یاب ہوتے ہو، یعنی طاقت کی کمی کے باوجود مسلمان جنگ جیتتا ہے، بعض مقامات ایسے ہوتے تمہیں فتح ملتی ہے، نصرت ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور میں فرمایا تھا کہ تم لوگ جنگیں جیتتے ہو، ایسے کچھ لوگ ہیں ان کی برکت سے تم جنگیں جیتتے ہو، ان کی وجہ سے بارش برستی ہے، ان کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، ان کی وجہ سے تکلیفیں ٹالی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بلائیں ٹالی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ ابدال یہ اولیاء کی ایک قسم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا؟ سید الانبیاء بیان کر رہے ہیں کہ ولیوں کے وجود کے صدقے میں مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو اس کو مشکل کشا کہتے ہیں۔